تہذیب کا فارمولہ بہت سمپل ہے۔ تعلیمی رجحان جس قوم کا غالب ہوگا، تہذیب بھی اسی کی غالب آئے گی۔ کسی اور نے اگر غالب آنا ہے تو اسی راستے سے چل کے آنا ہوگا۔ اکثر و بیشتر اپنی تہذیب پر اصرار کرنے والوں سے ہمیں کچھ یوں سننے کو ملتا ہے کہ ہیلو نہیں، السلام علیکم کہنا چاہیے، واو نہیں، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، شٹ نہیں، استغفر اللہ کہنا چاہیے، یا پھر یہ تھینک یو نہیں، جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ چلیں کام کرتے ہیں۔ ایک فورم تشکیل دیتے ہیں اور اس فورم کے تحت ان تمام اصطلاحات کو رائج کرنے کی جد و جہد کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس جد و جہد کے نتیجے میں ہم ان فرنگی اصطلاحات سے چھٹکارا پالیں گے؟ آپ کے جواب کا تو مجھے نہیں پتہ، البتہ میرا جواب نفی میں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرا جواب نفی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کا بیانیہ ذرا مختلف ہے۔ 16ویں صدی اور اس کے پیچھے تک چلتے ہیں۔ یاد کریں وہ وقت جب اندلس اور بغداد میں آپ کے دانشکدوں کے چرچے ہوا کرتے تھے، جب علم کی دنیا پر تنہا آپ کا راج ہوا کرتا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یورپ کے باشندے اور غیر مسلم شہزادے اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے انہی تعلیمی اداروں میں آیا کرتے تھے۔ اگر یہ آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہی غیر مسلم باشندے اور شہزادے لوگوں سے ملتے وقت السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ جب انہیں کوئی صدمہ لاحق ہوتا تھا تو انا للہ کہا کرتے تھے، اور جب کوئی عزائم باندھتے یا کوئی ارادہ کرتے تھے تو انشاءاللہ ہی کہا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ آپ کے علوم و فنون کا جادو 7 بر اعظموں پہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ تباہی کا آپ نے فیصلہ کر لیا۔ کوے آپ کی ترجیحات میں شامل ہو گئے۔ زمین کے نیچے کے مردے اور آسمان کے اوپر کے فرشتے زیر بحث آ گئے۔ بہت ہی ثانوی درجے کے مسائل پر آپ نے مناظرانہ میلے سجا لیے۔ علم کی دنیا میں ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیے کہ عقل و شعور اپنے ماتم پہ آ جائے۔ مثلاً کوا حلال ہے کہ حرام، فرشتے مذکر ہوتے ہیں کہ مؤنث، اور یہ کہ ایک وقت میں سوئی کے ناکے پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو جائے تو ہلاکو خان کو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت کا ہر ہلاکو خان فصیل شہر پہ کھڑے ہو کر موت کا پروانہ سناتا ہے اور یہ کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ آسمان پر ایک خدا رہتا ہے۔ جب ہم کوئی جرم کرتے ہیں تو وہ خدا ہم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ میں اسی خدا کا عذاب بن کر آیا ہوں، سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنے سالانہ بجٹ کا صرف 2.5% تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنا نصاب تعلیم 12 طبقوں میں اور 73 فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اسکولوں کو گدھوں اور گھوڑوں کا استبل بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم انہیں گندم اور باجرے کا گودام بنا دیتے ہیں۔ ہم انہیں پولٹری فارم بنا دیتے ہیں۔ ہم تعلیم کے قلمدان کے لیے وزیر بھی ایسا دریافت لاتے ہیں کہ جس نے BA کے بغیر MA کا کرشمہ کر دکھایا ہوتا ہے۔ یہ سارے المیہ اپنی جگہ پہ، ہماری دلچسپی کے مسائل تو دیکھیں۔ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ تراویح 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت؟ آمین زور سے کہیں گے کہ آہستہ؟ نیت اوپر باندھیں گے کہ نیچے؟ نبی نور تھے کہ بشر؟ میلاد جائز ہے کہ ناجائز؟
داڑھی کا سائز سمال ہوگا، لارج ہوگا، میڈیم ہوگا یا ایکسٹرا لارج؟ حوروں کی تعداد 70 ہوگی کہ 72؟ ایک برتن میں غیر مسلم کھا پی لے، اسی برتن میں مسلمان کے لیے کھانا ٹھیک ہے کہ ناجائز؟ ایک بات بتائیں، کیا ذہنی و اخلاقی پسماندگی کے عالم میں در آنے والی تہذیب کو کیا ہم واقعی نعروں، جلسوں، جلوسوں، دھمکیوں، تڑیوں، بھرم بھاشن اور گالم گفتار کے ذریعے بے دخل کر دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے آخر؟ ایک بات یاد رکھیں، جس معاشرے میں مردوں کو زیر بحث لانے والے لوگ آپ کو مسندوں پہ دکھائی دینے لگیں تو سمجھ جائیں کہ زندگی کی آخری رسومات ادا کرنے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جب آپ کو اپنی تہذیب پر اصرار کرتے ہوئے نظر آئیں تو ایک مسکراہٹ عطیہ کر کے آگے کو بڑھ جایا کریں، رکیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔